حابیل و قابیل کی داستان قرآن میں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجن غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا۔ جبکہ حابیل واجبی خط و خال کا مالک، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ تنازع حابیل و قابیل۔ قرآن کریم نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ تورات میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ حماد الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت اما حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا کہ حضرت حوا سے توام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے توام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اس حکم کے مطابق اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین و خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے بھی واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں۔ معارف القرآن جلد
3 صفحہ 110۔ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمد، آپ ان کو آدم کے بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت ہی عمدہ، خوبصورت اور فربہ بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ان الفاظ کے بین السطور اس کے ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جان بحق ہو گیا، واللہ عالم۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائی دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا۔ جب حابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ 68۔ حابیل کا غم اور نئے فرزند کی ولادت۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج معلوم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت ہی نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔
حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی، دنیا میں قتل و غارت کر دی، حسد و فساد اور آتش پرستی پر کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کے ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے اس سے اس جگہ کا کوئی مقصد تعلق ہو تو اس کا وہی ٹکڑا وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں، اور اس ضمن میں بہت سے احکام شریعہ کی طرف